الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا اور سب سے بہترین نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تمام انبیاء کا امام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تمام انسان اور جنات کا رہبر اور امام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کسی نبی نے دعا بھی کی تھی، اے اللہ ہمیں کیا کیجئے، آخری نبی کا کیا بنا دیجئے، امتی بنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے تمام امتوں پر جنت اس وقت تک حرام کر دی ہے جب تک امت محمد یا جنت میں نہ چلی جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور تمام انبیاء پر جنت اس وقت تک حرام جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائے سب سے پہلے۔ تو یہ امت کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی ہے، کس کے برکت سے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو اللہ پاک نے ایسا بہترین نبی ہمیں عطا فرمایا، تو کاش ہم اس نبی کی تعلیم کو سمجھتے، اس نبی کی تعلیم کو حاصل کرتے اور اس نبی کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتے تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کر دے۔ آج ہمیں اس نبی کا نہ طریقہ معلوم جو آئیڈیل اللہ نے بھیجا، جو رہبر ہمیں بھیجا، ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے کبھی کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتلایا نہیں اور دنیا سے چلے گا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، شادی کا طریقہ، یہاں تک کہ بیت الخلا کو جانے اور آنے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، ہر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس کے باوجود یہ امت آج بھٹک رہی ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، تماچے مارے جا رہے ہیں، پھٹکار پڑ رہی ہے امت پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رہبر کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی والا راستہ اختیار کر لیا۔ اے کاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اور اس راستے کو یہ امت اپناتی تو انشاءاللہ کبھی ایسے حالات نہیں آتے، کبھی ایسے حالات نہیں آتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اخلاق اللہ پاک نے دیا تھا، انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ جس کی تعریف اللہ کرے، جس محمد کی تعریف اللہ کرے، اللہ اکبر۔ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے محمد کا ترجمہ بتلایا تھا، تو آج بھی اس کا خلاصہ ایک مرتبہ اور۔ محمد کیا ترجمہ ہے؟ محمد کا ترجمہ یہ ہے جس کی تعریف پوری دنیا کرے۔ اللہ اکبر۔ محمد کا ترجمہ جس کی تعریف پوری دنیا کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی تعریف اللہ نے کی ہو اپنے کلام کے اندر، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سب سے بہتر اور عظیم اور عالی شان اخلاق عطا کی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی اعزازات اور آخرت میں بھی اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمایا کہ جب تک ہمارے نبی سفارش نہیں کرتے حساب اور کتاب کا دن شروع نہیں ہوگا، جب تک ہمارے نبی شفاعت نہیں کریں گے امت جنت میں نہیں جا پائے۔ یہ فضیلت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سفارش ملے، شفاعت ملے، لیکن ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں، ان کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار۔ دوستو ذرا غور کرو،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ امت کو یتیم چھوڑ کر گئے. ہر موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتلائی ہے. کسی کا انتقال ہو جائے اس کا بھی تمام چیزیں جو یعنی نماز جنازہ ہے، کفن ہے، دفن ہے، ہر چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے. سوچنے کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 70 و 60 کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہوگی. سوچو ذرا 20 سال تو کم سے کم کیا میں جاتے؟ سلیپنگ، سونے میں جاتے نا. 20 سال کم سے کم سونے میں جاتے. 8 گھنٹے اگر 24 گھنٹے میں سے نکال دیے تو 8 گھنٹے کم سے کم سونے میں جاتے. اے لوگوں، اگر وہ 8 گھنٹے جو ہم آرام کرنے والے ہیں صرف اور صرف سنت طریقے پر آرام کرے، دعا پڑھ کر آرام کرے، انشاءاللہ 20 سال اگر اللہ نے 60 سال کسی کو دے دیے اور 20 سال اگر اس نے سنت پر عمل کرتے ہوئے سویا آرام کیا تو 20 سال اللہ اسے عبادت کرنے کا ثواب دے. کھانا یہ کھا رہا ہے لیکن دعا پڑھ کر کھا رہا ہے، جتنا کھائے گا اتنا ثواب دیا جائے گا. سونے کو یہ کوشش کر رہا ہے، سونے کے لیے یہ پوری تیاری کر رہا ہے، جتنا سوئے گا دعا پڑھ کے سوئے گا اللہ سونے پر بھی ثواب دے، کھانے پر بھی ثواب، کپڑے پہننے پر بھی ثواب. اللہ اکبر، ہر چیز پر اللہ پاک ثواب دے رہے. بس طریقہ محمد بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، ان کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھے، ہمارا رہبر سمجھے، ہمارا ہادی سمجھے اور ان کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرے تو اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا کرے. ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت نہیں معلوم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، اخلاقیات، معاشرت کیسی تھی ہمیں بالکل نہیں معلوم. کسی سے اگر کھڑے کر کے کسی کو کہا جائے کہ 1 منٹ کھڑے ہو جاؤ، زیادہ نہیں 1 منٹ خالی ہمارے نبی کے بارے میں کچھ بولو نا، کچھ نہیں بول پائیں گے. یہ ہمارا معاملہ 1 منٹ اگر کھڑے کیا جائے اور ہمارے نبی کی سیرت کے اوپر کچھ بولنے کے لیے کہا جائے تو ہماری زبانیں بند ہو جائے. ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے نبی کا کردار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ ہمیں پتا ہے تو دوسروں کو کہاں سے پتا ہو. اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسے اخلاق عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک غیر مسلم مسجد میں آیا اور کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا. مسجد کے اندر آ کر پیشاب کر دیا. اگر اپنے پاس کوئی آ کر کرے گا تو کیا ہے، جھگڑے ہو جائیں گے نا. تو اس نے آ کر پیشاب کر دیا. اللہ اکبر، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ایسے اخلاق عطا کیے تھے کہ صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ٹھہرو، اسے پہلے فارغ ہو جانے دو. اللہ اکبر، اسے پہلے فارغ ہو جانے دو. اگر بیچ میں تم نے روک دیا تو اس کو تکلیف ہوگی. کہاں تک خیال رکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے بارے میں. جب وہ پیشاب اس نے کر دیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے. یہ سمجھانے کا طریقہ دیکھو. اللہ اکبر، اتنے نرم انداز سے ہمارے نبی علیہ السلام نے سمجھایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس میں کوئی ناپاک حرکت نہیں کی جاتی. یہ اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتا یا راستے میں کانٹے ڈال دیتا تو ہمارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیے. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول نے کبھی خود کی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیے. اگر اللہ کے رسول کو کسی نے ڈائریکٹ تکلیف پہنچایا ہو، گالی دیا ہو یا راستے میں کانٹے بچھا دیے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے لیے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، معاف کر دیا. وہ بڑھیا کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، کھڑکی میں سے روز کیا کرتی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا کرتی.
روزانہ کا معمول، لیکن ہمارے نبی نے کبھی اس کو نہیں ٹوکا. ایک مرتبہ وہ کچرا نہیں ڈالی، ہمارے نبی چلے گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دیکھا کہ روزانہ جو بڑھیا کچرا ڈالا کرتی تھی آج وہ کچرا نہیں ڈال رہی ہے، کیا بات ہے؟ ہمارے نبی گئے اس کے گھر پر اور دیکھا کہ جو بڑھیا روزانہ کچرا ڈالا کرتی تھی آج اس نے کچرا نہیں ڈالی، کیونکہ وہ کیا تھی؟ بیمار تھی. اللہ اکبر. ہمارے نبی گئے اور پوچھا کیا بات ہے، روزانہ کی طرح آج تم نے کچرا نہیں ڈالا؟ کہا کہ میں آج بیمار ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اس سے خیر خواہی پوچھی، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو بڑھیا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ اے محمد مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہمارا دشمن سمجھا تھا لیکن تم تو ہمارے خیر خواہ نکلے. میرے قریبی رشتہ دار میرا حال چال پوچھنے کے لیے نہیں آئے، لیکن جس پر میں کچرا ڈالا کرتی تھی آج میں نے کچرا نہیں ڈالی تو وہ خود میرا حال پوچھنے کے لیے آ گئے. اسی وقت اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے. یہ اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. غیروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے ہمارے نبی تو اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہوں. لیکن آج افسوس کی بات، آج مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا، سگے بھائی ہے لیکن مہینوں سے بات، بولو کیا ہے، بڑے 36 کا اگڑا ہے، مہینوں سے نہیں سالوں سے آپس میں سگے بھائی ہیں، سگے چچا بھتیجے ہیں اور سگے رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے. تھوڑی سی پیسوں کے لیے بولو یا تھوڑی سی جگہ کے لیے بولو کئی سال گزر گئے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہتا ہے اگر میں مر جاؤں تو میرے نماز جنازہ میں نہیں آتا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا تھوڑی سی زمین کے لیے. اللہ معاف کرے. یہ ہمارے آج اخلاق ہو چکے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے. ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ، غلاموں کے ساتھ کیسا معاملہ. ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کم اعفو عن الخادم، اے اللہ کے رسول میرے خادم سے، میرے نوکر سے غلطیاں ہوتی ہے، کتنے بار معاف کروں؟ میرے خادم سے، نوکر سے، غلام سے غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی بار معاف کروں؟ فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے دوبارہ وہی پوچھا اے اللہ کے رسول میرے خادم سے غلطیاں ہوتی ہے، ایک دن میں کتنی بار معاف کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلام کو ایک دن میں اگر 70 بار غلطیاں ہو جائے تو اللہ کے لیے کیا کر دو؟ معاف کر دو. کریں گے کیا بولو؟ معاف وہ کرے گا جس کا ایمان اور یقین ہوگا کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کرے گا، اس لیے میں اس خادم کے عیبوں کو اور غلطیوں کو کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے معاف کر رہا. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک شخص تھا، ایک صحابی تھے جن کا خرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لیا تھا. اس صحابی سے غلطی ہو گئی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا آج کے بعد میں تیرا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا. یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر اس فلاں کی غلطی کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ تیرے غلطیوں کو معاف کر؟ سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ کیوں نہیں، میں اس شخص کے غلطیوں کو کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، اور جتنا پہلا خرچہ تھا میں اس کو ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ معاملہ تھا، یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھا محمد رسول اللہ کا اور ان کے چاہنے والوں کا. ہم بھی زبان سے تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ایک سنت پر اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں. صرف زبان سے ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عمل سے کہتے ہیں ہم عاشق شیطان. زبان سے کہتے ہیں
ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اعمال سے اور ہمارے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم عاشق کون ہے؟ شیطان ہے، یعنی شیطان کے ہم عاشق ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کریں اپنے اعمال کو سنوارنے کی، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی ان تمام پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی اور سنتیں پڑھ